رات کے تیسرے پہر جب خاموشی اپنی عروج پر تھی اور وقت کی سانسیں جیسے ٹھہر گئی تھیں، حارث کے کمرے میں مدھم روشنی ایک لمبی شام کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی کے قریب کرسی پر بیٹھا دونوں ہاتھوں کو آپس میں جکڑے دور آسمان پر کسی اندیکھے خلا کو تک رہا تھا۔ دیوار پر لگی گھڑی نے جیسے ہر لمحہ اسے یاد دلایا کہ وقت رکتا نہیں، بس انسان تھک جاتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ایسی گہری اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ ہر نئی قسط میں ہم آپ کو انسان کے اندر چھپے اس خود غرض چہرے سے روبرو کروائیں گے۔ خاموشی میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے ہوا میں نہ کہیں باتیں تیر رہی ہوں۔ حارث کے چہرے پر وہ تھکن تھی جو جسم کی نہیں، روح کی ہوتی ہے۔ زندگی کے سب رشتے، خواب، کامیابیاں، سب جیسے ایک لمحے میں اپنی قیمت کھو چکے تھے۔ وہ خود سے پوچھنا چاہتا تھا، میں نے آخر کیا کھویا اور کیا پایا؟ مگر اس کے اندر کوئی جواب دینے والا باقی نہ رہا تھا۔ حارث لاہور کے ایک پرانے مگر معزز گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، تعلیم یافتہ، خوش گفتار اور بظاہر کامیاب، مگر اس کی آنکھوں کے پیچھے جو خلا تھا وہ کسی کو نظر نہ آتا۔ اس کے دوست کہتے، یار حارث، تم تو قسمت کے لاڈلے ہو، مگر وہ مسکرا کر کہتا، قسمت کا لاڈلا نہیں، قسمت کا مقروض ہوں۔ زندگی کی ساری دوڑ میں وہ اپنے مقصد سے بھٹک گیا تھا۔ اسے دولت ملی، شہرت ملی، عزت ملی، مگر سکون نہیں۔ اور شاید یہی انسان کی سب سے بڑی محرومی ہے، جب وہ سب کچھ پالے مگر خود کو کھو دے۔ کبھی کبھی وہ اپنے کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو دیکھتا، چہرہ وہی مگر آنکھیں اجنبی، جیسے اس کے اندر کوئی دوسرا شخص بستا ہو، خود غرض، خود پرست اور شاید خود سے نالاں۔ وہ شخص جو لوگوں کے دکھ میں شریک ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، مگر جب وقت آیا تو صرف اپنے فائدے کی راہ چنی۔ ایک دن اس نے اپنی پرانی ڈائری نکالی۔ صفحے زرد ہو چکے تھے، مگر الفاظ اب بھی تیز تھے، جیسے وقت نے ان کے زخم تازہ چھوڑ دیے ہوں۔ پہلا صفحہ کھولا تو لکھا تھا، میں ہمیشہ سچ بولنا چاہتا ہوں، مگر سچ کہنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ کون ناراض ہو جائے گا۔ حارث نے ڈائری بند کر دی۔ کتنا عجیب ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ خوف اسی بات سے ہوتا ہے جو اسے آزاد کر سکتی ہے، سچ۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود کو اپنی خواہشات میں گم کر بیٹھا۔ ایک خوبصورت چہرہ، ایک نرم آواز، ایک وقتی سہارا، یہی اس کی زندگی کے معنی بن گئے تھے۔ مگر جب محبت میں خود غرضی شامل ہو جائے تو احساسات تجارت بن جاتے ہیں، اور حارث چاہ کر بھی خود کو اس سوداگری سے نکال نہ سکا۔ اس کی زندگی میں عالیہ داخل ہوئی، نرم گفتار، خاموش اور فہمیدہ لڑکی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموش درد تھا جو حارث کو اپنی طرف کھینچتا گیا۔ وہ اسے سمجھنے لگا، سننے لگا، اور پھر اسے اپنا لینے کی خواہش کرنے لگا۔ مگر محبت ہمیشہ دو طرفہ نہیں ہوتی، کبھی ایک دل دیتا ہے، دوسرا بس لیتا رہتا ہے، اور حارث وہی لینے والا بن گیا تھا۔ عالیہ نے ایک دن کہا، حارث، تم ہر بات میں خود کو مقدم رکھتے ہو، محبت میں اگر میں باقی رہے تو ہم کہاں سے جنم لے گا؟ یہ جملہ حارث کے دل میں تیر کی طرح اترا، مگر وہ خاموش رہا، کیونکہ دل کے اندر کا خود غرض انسان ابھی مرنے کو تیار نہ تھا۔ وہ سوچتا تھا، میں نے تو سب کچھ دیا، پھر بھی قصوروار میں کیوں؟ لیکن دینے اور لینے کے درمیان جو نازک لکیر ہے وہ صرف سچے عاشق دیکھ پاتے ہیں۔ اسی رات وہ دیر تک جاگتا رہا۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی، کمرے میں تنہائی اور پچھتاوے کی ملی جلی خوشبو تھی۔ وہ کھڑکی کے قریب گیا، بوندیں ہاتھ پر ٹپکنے لگیں۔ ایک لمحے کو اسے لگا جیسے قدرت بھی اس کے گناہ دھونا چاہتی ہو، مگر اندر کا بوجھ، دل کے اندر جمع وہ بوجھ کسی بارش سے دھلنے والا نہ تھا۔ حارث کے ذہن میں ایک خیال آیا، کیا انسان اپنی فطرت بدل سکتا ہے، یا خود غرضی بھی خون کی طرح رگوں میں بہتی ہے؟ اگلی صبح وہ مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا۔ چند بوڑھے نمازی تسبیح پڑھ رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ مولوی صاحب نے قریب آ کر کہا، بیٹا، کبھی کبھی دل کے بوجھ کو لفظوں میں نہیں، سجدے میں رکھ دو۔ لفظ غلط راستے پر لے جاتے ہیں، مگر سجدہ راستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ الفاظ سیدھے اس کے دل میں اتر گئے۔ وہ پہلی بار رویا، جیسے برسوں سے بند دریچے کھل گئے ہوں۔ مگر آنسو ہمیشہ کفارہ نہیں بنتے، کبھی وہ صرف احساس جرم کا گواہ ہوتے ہیں۔ اس شام عالیہ کا خط آیا، صرف چند سطریں، میں جا رہی ہوں، کیونکہ محبت عبادت ہے اور تم نے اسے ضرورت بنا دیا۔ کبھی وقت ملا تو خود کو پڑھنا، شاید تمہیں مجھ سے زیادہ خود سے ملنے کی ضرورت ہے۔ حارث نے خط کو بار بار پڑھا، اور ہر بار اس کے اندر کچھ ٹوٹتا گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس محبت کو اپنا حق سمجھتا تھا، دراصل وہ کسی اور کے احساس کی قربانی پر کھڑی تھی۔ اس رات جب وہ دوبارہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے پہلی بار اپنے چہرے کے پیچھے وہ میں دیکھا جس نے سب کچھ چاہا مگر کچھ نہ پایا۔ اسے احساس ہوا، خود غرضی سب سے بڑا زہر ہے۔
جو پہلے انسان کو جیتا چھوڑ دیتی ہے پھر اندر سے آہستہ آہستہ مار دیتی ہے، اور شاید یہی اس کی خود سے ملاقات تھی۔ صبح کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی نہیں تھی، آسمان پر دھند کی ایک ہلکی تہ تھی، جیسے فطرت بھی اپنے چہرے کو چھپائے بیٹھی ہو۔ حارث نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر چہرہ دھویا، مگر دل کی میل برقرار رہی۔ رات کی وہ خاموشی، وہ خط، وہ احساس جرم، سب ابھی بھی اس کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ انسان کے گناہ عجیب ہوتے ہیں، وقت گزرنے کے باوجود وہ اندر کہیں زندہ رہتے ہیں، اور جب تنہائی کا پہر آتا ہے تو وہی گناہ آنکھوں کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ عالیہ جا چکی تھی، اور اس کے جانے کے بعد جیسے اس گھر کی دیواریں بھی خاموش ہو گئی تھیں۔ پہلے جو کمرہ اس کی کہکہوں سے گونجتا تھا، اب وہاں صرف پچھتاوے کی بازگشت باقی تھی۔ حارث کے ہاتھ میں عالیہ کا آخری خط اب بھی موجود تھا، مگر اس کے الفاظ اب سوال بن گئے تھے۔ کبھی خود کو پڑھنا، یہ جملہ اس کے ذہن میں گونجتا رہتا جیسے کوئی اذان توبہ ہو۔ دن گزرتے گئے، مگر حارث کا اندر ٹھہر گیا۔ کام، ملاقاتیں، دنیا، سب رسمی ہو گئے۔ اس کے چہرے پر وہی اعتماد، وہی شائستگی تھی، مگر آنکھوں میں ایک مسلسل تھکن۔ دنیا اسے کامیاب سمجھتی رہی، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اندر سے ایک شکست خوردہ آدمی بن چکا ہے، جس نے محبت کو گناہ بنا دیا اور گناہ کو عادت۔ ایک شام وہ اپنے دفتر سے واپس آ رہا تھا، گاڑی میں ریڈیو چل رہا تھا، ایک پرانی غزل بجی، محبت اگر گناہ ہے تو سزا کیوں ادھوری ہے۔ اس نے جلدی سے ریڈیو بند کر دیا۔ کچھ لفظ دل پر اتنی شدت سے لگتے ہیں کہ انسان ان سے بھاگنے لگتا ہے، مگر وہ لفظ پھر خوابوں میں آ جاتے ہیں۔ اسی رات اس نے پہلی بار خدا سے بات کرنے کی کوشش کی۔ نماز کی نیت باندھی، مگر زبان بند ہو گئی۔ دل کے اندر ایک شور تھا، کیا میری توبہ قابل قبول ہو سکتی ہے، یا میں خود غرضی میں اتنا ڈوب چکا ہوں کہ واپس آنا ناممکن ہے۔ سجدہ طویل ہوتا گیا، آنسو گالوں پر بہتے رہے، مگر دل میں سکون نہ آیا، کیونکہ جب انسان کسی دوسرے کا دل توڑتا ہے تو اس کا اپنا دل عبادت سے بھی نہیں جڑتا۔ چند دن بعد اسے خبر ملی کہ عالیہ نے شہر چھوڑ دیا ہے، شاید کسی اور شہر، کسی اور زندگی کی طرف چلی گئی۔ حارث کے لیے یہ خبر کسی فیصلے کی طرح تھی، جیسے قسمت نے اس کے لیے دروازہ بند کر دیا ہو۔ اس نے خود کو اپنے کام میں ڈبو لیا۔ محبت کے بعد جب انسان زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دو میں سے ایک بن جاتا ہے، یا زاہد یا ظالم، اور حارث ظالم بننے لگا تھا۔ دفتر میں اس کے ماتحت لوگ اس سے خوف کھانے لگے، فیصلے سخت، لہجہ کڑوا، دل میں بے رحمی۔ وہ خود کو طاقتور سمجھنے لگا، جیسے محبت میں شکست کھانے کے بعد وہ دنیا سے بدلہ لے رہا ہو۔ خود غرضی اب ایک رویہ بن چکی تھی، نہ کہ صرف ایک عادت۔ ایک دن اس کی ملاقات منیزہ سے ہوئی، نرم گفتار، پر اعتماد، مگر اندر سے کسی ٹوٹے ہوئے عکس کی طرح نازک۔ منیزہ نے اس کی زندگی میں وہی روشنی پیدا کی جو عالیہ کے جانے کے بعد غائب ہو گئی تھی، مگر اس بار فرق یہ تھا، حارث محبت نہیں چاہتا تھا، صرف سکون چاہتا تھا، اور سکون جب کسی دوسرے انسان سے مانگا جائے تو وہ بھی ایک گناہ بن جاتا ہے۔ منیزہ اس کے قریب آتی گئی، وہ اس کے دکھ سنتی، اس کے سوالوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی، مگر حارث کے دل میں اب صرف خالی پن تھا۔ وہ محبت نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے زخم پر پٹی باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ منیزہ کے جذبوں کو اس نے سہارا بنایا، مگر وہ بھول گیا کہ سہارا بھی انسان ہوتا ہے، دیوار نہیں۔ ایک رات منیزہ نے کہا، حارث تم مجھے چاہتے نہیں، تم خود سے بھاگنا چاہتے ہو، اور میں تمہارا راستہ نہیں بننا چاہتی، تمہاری منزل بننا چاہتی ہوں۔ یہ جملہ سن کر حارث کے اندر جیسے کوئی آئینہ ٹوٹ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ دوبارہ کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہی غلطی، وہی خود غرضی، صرف چہرہ نیا تھا۔ کچھ دن بعد منیزہ نے بھی خاموشی اختیار کر لی، کالز بند، ملاقاتیں ختم، اور ایک دن وہ بھی چلی گئی۔ اب حارث کے پاس صرف خالی وقت رہ گیا تھا، اور خالی وقت سب سے بڑی سزا ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ اپنے کمرے کی گوشے میں بیٹھا سوچتا، میں نے کسی کا خون نہیں کیا، پھر بھی دل اتنا بوچھل کیوں ہے؟ مگر شاید دل کے گناہ جسم کے گناہوں سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں۔ ایک دن وہ اپنے پرانے محلے سے گزرا، وہی گلیاں، وہی درخت، مگر وقت نے سب چہرے بدل دیے تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے اسے پہچان کر کہا، بیٹا تم وہی حارث ہونا جو سب کی مدد کرتا تھا؟ اب تم کم ہی دکھائی دیتے ہو۔ اس جملے نے اسے ہلا دیا۔ وہ جو کبھی دوسروں کا سہارا تھا، اب خود اپنے وجود کا قیدی بن گیا تھا۔ اس شام وہ دریا کے کنارے جا بیٹھا، سورج ڈوب رہا تھا، پانی پر سرخی پھیل رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بہتے پانی کو دیکھتا رہا، جیسے چاہتا ہو کہ یہ بہاؤ اس کے اندر کی گندگی بھی بہا لے جائے، مگر دل کا دریا ساکت تھا، خود غرضی کا پتھر اس میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، اے خدا، میں نے سب کچھ اپنے لیے چاہا، لیکن اب اگر کچھ چاہیے تو صرف تو۔ یہ اس کی پہلی سچی دعا تھی، نہ کسی خواہش کے لیے، نہ کسی شخص کے لیے،
صرف اپنے گناہ کے اعتراف کے لیے۔ وقت گزرتا گیا مگر زندگی کا رخ بدلنے لگا۔ حارث نے خود کو تنہائی میں عبادت، مطالعے اور فکر میں مصروف کر لیا، مگر ضمیر کی عدالت میں سزا فوراً ختم نہیں ہوتی۔ انسان جب دل توڑتا ہے تو وہ برسوں بعد بھی اس کی بازگشت سنتا ہے۔ عالیہ کے لفظ، منیزہ کی خاموشی، سب اس کے اندر اب بھی زندہ تھے۔ رات کے آخری پہر وہ اپنی ڈائری کھول کر لکھتا ہے، میں نے محبت کو آلودہ کیا، رشتوں کو ضرورت بنایا اور خدا سے فاصلہ رکھا۔ شاید یہی میری سزا ہے کہ میں جیتا ہوں مگر چین سے نہیں۔ وہ قلم رکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہوا کہ توبہ صرف زبان سے نہیں، دل کے زخموں سے کی جاتی ہے۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی گھلی ہوئی تھی۔ سردیوں کے ابتدائی دن تھے۔ کھڑکی کے باہر درختوں کے پتے زرد ہو کر زمین پر بکھر رہے تھے، جیسے فطرت خود بھی اپنے گناہوں سے جھڑ رہی ہو۔ حارث اپنی میز پر جھکا بیٹھا تھا۔ سامنے کھلی ہوئی ڈائری میں چند ادھورے جملے لکھے تھے، مگر وہ لفظوں کو مکمل نہیں کر پا رہا تھا۔ کبھی کبھی خاموشی ہی سب سے گہرا اعتراف بن جاتی ہے۔ اب اس کی زندگی میں شور کم اور سوچ زیادہ تھی۔ وہ اب کم بولتا، زیادہ سنتا، کم فیصلہ کرتا، زیادہ سمجھتا، مگر دل کے اندر کہیں ایک خالی پن باقی تھا، جیسے وہ سب کچھ جان کر بھی ادھورا ہو۔ انسان جب اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ بظاہر ہلکا ہو جاتا ہے، مگر اندر سے بوجھل، کیونکہ توبہ کے بعد بھی انسان خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ ایک دن اس نے اپنے پرانے دوست عدیل کو فون کیا، جو برسوں سے اس سے ناراض تھا۔ عدیل نے فون اٹھایا تو لہجے میں اجنبیت تھی۔ حارث، اتنے برس بعد اب کیا یاد آ گئی؟ حارث نے دھیرے سے کہا، بس دل چاہا کہ تم سے بات کر لوں۔ عدیل ہنسا، مگر وہ ہنسی زخم کی طرح چبھی۔ دل اب بھی یاد کرتا ہے، تمہیں تو ہمیشہ صرف اپنی پرواہ تھی حارث۔ یہ سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، شاید تم ٹھیک کہتے ہو عدیل، مگر اب میں اپنے آپ سے بھی ناراض ہوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ کبھی کبھی اعتراف برسوں کی ناراضگی پگھلا دیتا ہے۔ عدیل نے آہستہ کہا، لوگ بدل بھی جاتے ہیں کیا؟ حارث نے جواب دیا، نہیں، لوگ نہیں بدلتے، صرف ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ مگر اس لمحے جیسے اس کے اندر کوئی زنگ اترنے لگا۔ دن گزرتے گئے۔ حارث اب زیادہ وقت کتابوں اور تنہائی میں گزارتا۔ اس نے دین، فلسفہ اور تصوف پڑھنا شروع کیا۔ قرآن کی آیات اور علامہ اقبال کی نظموں نے اس کے اندر سوئی ہوئی روح کو جگا دیا۔ وہ سمجھنے لگا کہ خود غرضی محض اخلاقی کمزوری نہیں، بلکہ روح کا اندھا پن ہے۔ انسان جب اپنی میں قید ہو جاتا ہے تو وہ کائنات کی اصل آواز سننا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک رات وہ ایک پرانے مزار پر گیا۔ وہاں ہلکی سی روشنی تھی، فضا میں عود کی خوشبو پھیلی ہوئی۔ ایک درویش کو دیکھا جو دروازے کے قریب بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ حارث نے ادب سے سلام کیا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ درویش نے اچانک پوچھا، بیٹا کیا تلاش کر رہے ہو؟ حارث نے کہا، سکون۔ درویش مسکرایا، سکون ملتا نہیں، بخشا جاتا ہے، اور بخشش صرف انہیں ملتی ہے جو خود کو بخش دیتے ہیں۔ یہ جملہ حارث کے دل میں اتر گیا۔ شاید وہ اب سمجھنے لگا تھا کہ اصل توبہ یہ نہیں کہ خدا سے معافی مانگی جائے، بلکہ خود سے صلح کی جائے۔ اگلی صبح جب وہ گھر لوٹا، اس نے اپنے کمرے کی دیواروں پر نظریں دوڑائیں۔ پرانے فریموں میں عالیہ کی یادیں، منیزہ کی تصویر اور بے شمار خط۔ اس نے آہستہ آہستہ سب کچھ ایک پرانے صندوق میں رکھا اور دراز بند کر دی۔ یہ سب یادیں تھیں، مگر ان یادوں کے ساتھ بندش بھی جڑی تھی۔ انسان جب تک اپنے ماضی کو دفن نہیں کرتا، وہ مستقبل میں سانس نہیں لے سکتا۔ کچھ دن بعد اسے ایک غیر متوقع خط موصول ہوا۔ لفظوں کی پہچان پر اس کا دل چونک اٹھا۔ عالیہ کا خط۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ کھولا۔ حارث، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، کیونکہ نفرت کا بوجھ انسان کو بھی کمزور کر دیتا ہے، مگر معافی کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ بھلا دیا، صرف اتنا کہ اب تمہارا ذکر دل کو دکھ نہیں دیتا۔ شاید ہم ایک دوسرے کے لیے غلط وقت میں درست لوگ تھے۔ خدا تمہیں وہ سکون دے جو تم نے کبھی تلاش نہیں کیا۔ یہ چند سطریں اس کے لیے کسی فیصلے کی طرح تھیں، جیسے آسمان نے اس کی توبہ قبول کر لی ہو۔ اس نے خط سینے سے لگایا اور پہلی بار دل سے مسکرایا، مگر یہ مسکراہٹ اداسی سے بھری تھی، جیسے کوئی زخم آخر کار بھر گیا ہو مگر نشان باقی رہ گیا ہو۔ اس شام وہ مسجد کے صحن میں بیٹھا بچوں کو کھیلتا دیکھ رہا تھا۔ ایک بچہ گر کر رونے لگا۔ حارث فوراً اٹھا، اسے گود میں لیا اور آہستہ آہستہ تسلی دی۔ اس بچے کی آنکھوں میں اپنے اندر کا بچپن نظر آیا، وہی بے گناہی، وہی خوف۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید انسان کے سارے گناہ اسی وقت شروع ہوتے ہیں جب وہ اپنے اندر کے بچے کو مار دیتا ہے۔ اب وہ روز شام کو دریا کے کنارے جاتا، پانی کو دیکھتا اور سوچتا کہ بہاؤ ہی زندگی ہے، رک جانا موت۔
ایک دن وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، دریا ہمیشہ نچلی جگہ کی طرف بہتا ہے، اسی لیے درخت اسے پیتے ہیں۔ انسان بھی جب جھک جاتا ہے تبھی خدا اسے اٹھاتا ہے۔ یہ سن کر حارث نے آہستہ کہا، شاید میں اب جھکنا سیکھ رہا ہوں۔ بزرگ مسکرائے، تب تم ابھرو گے بھی۔ دنیا کی چمک دمک اب اسے خالی لگنے لگی تھی۔ اس نے اپنی نوکری چھوڑ دی، ایک چھوٹا سا فلاحی ادارہ بنایا جہاں غریب بچوں کو پڑھایا جاتا۔ لوگ حیران تھے کہ حارث جو کبھی دولت کا غلام تھا اب دوسروں کے لیے جیتا ہے، مگر وہ جانتا تھا یہ اس کی سزا نہیں، کفارہ ہے۔ ہر شام وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کہانیاں سناتا۔ ایک دن ایک بچی نے پوچھا، انکل، خود غرض کون ہوتا ہے؟ حارث نے مسکرا کر کہا، جو خود کو سب سے زیادہ چاہتا ہے مگر خود کو سب سے کم سمجھتا ہے۔ بچوں نے معصومیت سے کہا، پھر تو وہ اکیلا ہو جاتا ہوگا۔ حارث نے آہستہ کہا، ہاں، بالکل اکیلا۔ اور اس لمحے جیسے وہ خود اپنے جواب سے رو پڑا۔ رات کو اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، میں نے سیکھا ہے کہ زندگی اصل میں سزا نہیں، سبق ہے۔ جو اپنے اندر کا آئینہ صاف کر لے وہ دوسروں کے چہروں پر سچ دیکھ سکتا ہے۔ میں نے خود کو کھو کر خود کو پا لیا ہے۔ مگر ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ آئینے کے اس پار ایک اور سچ باقی تھا، وہ سچ جو انسان کو فنا سے بقا کی طرف لے جاتا ہے۔ صبح کی پہلی کرن کمرے کے پردوں سے چھن کر اندر آئی تو حارث نے آنکھیں کھولیں۔ وہ لمبے عرصے بعد ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے دل کے گرد لپٹی ہوئی زنجیریں کاٹ دی ہوں۔ دیواروں پر ٹنگی گھڑی اب بھی وقت بتا رہی تھی، مگر حارث کے لیے وقت کا مفہوم بدل چکا تھا۔ اب وہ لمحوں میں جینا سیکھ گیا تھا، نہ ماضی کا قیدی، نہ مستقبل کا محتاج۔ کبھی وہ دن بھر دولت کے پیچھے بھاگتا تھا، اور اب وہ سادہ کپڑوں میں پرانی کتابوں کے درمیان مطمئن بیٹھا رہتا۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار سکون کو محسوس کیا، وہ سکون جو کسی نعمت کا نہیں بلکہ کسی قربانی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس روز وہ دریا کے کنارے گیا۔ ہوا میں خنکی تھی، آسمان پر ابر کے بادل اور پانی میں ہلکی سی لہر۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا، ہاتھ میں اپنی ڈائری لیے۔ ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا تھا، جب انسان خود کو فنا کرتا ہے تبھی اسے نجات ملتی ہے، کیونکہ میں کے مٹنے کے بعد ہی ہم کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ ڈائری بند کر کے مسکرایا۔ کبھی یہی ہاتھ دوسروں کو دکھ دیتے تھے، آج وہ انہی ہاتھوں سے کسی کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ زندگی نے جیسے ایک لمبا چکر کاٹا تھا، اور آخر کار وہ خود اپنے آغاز تک لوٹ آیا تھا۔ اسی وقت ایک چھوٹا بچہ آیا، پہچاننے میں وقت لگا۔ وہی بچہ جو کبھی فلاحی اسکول میں پڑھتا تھا، اب وہ کچھ بڑا ہو چکا تھا، ہاتھ میں ایک خط لیے کھڑا تھا۔ انکل، یہ خط کسی نے آپ کے لیے دیا ہے۔ حارث نے خط لیا، اور جب نام دیکھا تو آنکھیں بھیگ گئیں، منیزہ۔ کئی برسوں بعد اس کا نام دیکھ کر دل میں عجیب سا سکون چھا گیا۔ اس نے خط کھولا۔ حارث، میں تمہیں الزام نہیں دینا چاہتی، شاید ہم سب اپنے اپنے وقت کے خود غرض تھے۔ میں نے تمہیں اس دن چھوڑا جب تمہارے اندر کی خاموشی کو سمجھ نہ پائی، مگر اب جب تمہیں سنبھلتا دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ خدا نے ہمیں الگ کر کے درست کیا۔ تم اب ویسے نہیں رہے، اور یہ تمہاری جیت ہے۔ دعا ہے کہ تمہاری توبہ تمہیں خود سے ملا دے، منیزہ۔ لفظ مختصر تھے مگر اثر گہرا۔ وہ جان گیا کہ زندگی کبھی بند دروازے نہیں رکھتی، بس وقت لگتا ہے یہ سمجھنے میں کہ کس دروازے سے لوٹنا ہے۔ اس دن کے بعد حارث نے خود کو مکمل طور پر خدمت خلق میں وقف کر دیا۔ وہ غریبوں کے علاج کے لیے چندہ جمع کرتا، بچوں کو تعلیم دلاتا، اور ہر شام دریا کے کنارے جا کر شکر ادا کرتا۔ اب وہ میں نہیں رہا تھا، وہ ہم بن گیا تھا۔ لوگ اس کے گرد جمع ہوتے، مشورے لیتے، دل کا بوجھ ہلکا کرتے، اور وہ مسکرا کر سنتا۔ وہ جانتا تھا کہ خدا نے اسے اب ایک اور مقصد کے لیے زندہ رکھا ہے، تاکہ وہ دوسروں کے زخم بھر سکے جیسے اپنے بھرے تھے۔ ایک رات جب چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، حارث مزار کے صحن میں بیٹھا تھا۔ درویش جس نے برسوں پہلے اسے نصیحت کی تھی وہ اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ حارث نے ان کے قریب جا کر کہا، بابا جی، اب سمجھ آیا کہ سکون مانگنے سے نہیں بانٹنے سے ملتا ہے۔ درویش نے آنکھیں بند کیں، مسکرائے اور کہا، بیٹا، اب تم فنا کے قریب ہو۔ حارث نے حیرت سے پوچھا، فنا؟ درویش نے کہا، ہاں، فنا یہ وہ مقام ہے جہاں میں مر جاتی ہے مگر روح زندہ رہتی ہے، جہاں تمہارے فیصلے تمہارے نہیں رہتے، وہ خدا کے ہو جاتے ہیں، اور جب انسان اپنے ارادے کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے وہی نجات ہے۔ یہ سن کر حارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے لگا جیسے برسوں کی تلاش پوری ہو گئی۔ وہ اٹھا، آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، میں اب کچھ نہیں مانگوں گا، بس رہنے دے جو تو چاہتا ہے۔ دن گزرتے گئے۔ حارث کی شہرت اب ایک نیک درد مند شخص کی بن چکی تھی۔ لوگ اسے مولوی صاحب کہنے لگے تھے، حالانکہ وہ کبھی عالم نہیں رہا، بس ایک تائب انسان۔
اس کے چہرے پر ایک خاص نور آ گیا تھا، وہ نور جو تجربے، توبہ اور خاموش عبادت سے جنم لیتا ہے۔ ایک دن ایک نوجوان اس کے پاس آیا اور کہا، حارث صاحب، میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرایا، میرے بیٹے، میری طرح مت بنو، اپنی غلطیوں سے سیکھو، مگر ان میں گم نہ ہو۔ میں نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ میں گزار دیا، باقی آدھا ہم میں۔ اصل زندگی وہ ہے جو تم دوسروں کے لیے جیتے ہو۔ پھر ایک دن وہ دریا کے کنارے آخری بار بیٹھا، ہوا میں عجیب سی سکون بخش خوشبو تھی۔ اس نے اپنی ڈائری نکالی اور آخری جملہ لکھا، میں اب فنا ہو رہا ہوں، مگر پہلی بار لگتا ہے کہ زندہ ہوں۔ خود غرضی مر گئی اور اس کے ملبے سے انسان جنم لے چکا ہے۔ اس نے ڈائری بند کی، آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو نجات یافتہ روحوں کو نصیب ہوتی ہے۔ لوگوں نے صبح اسے دریا کے کنارے بیٹھا پایا، چہرے پر سکون، آنکھوں میں نیند اور ہاتھ میں وہی ڈائری جس کے سرے ورق پر اب مٹی کے نیچے لکھا تھا، خود غرض، ایک انسان کی کہانی جو خود سے ملنے نکلا اور خدا تک پہنچ گیا۔ انسان جب خود کو پہچان لیتا ہے تو خدا کو پا لیتا ہے، اور جو خدا کو پالے وہ فنا نہیں ہوتا، وہ باقی رہتا ہے، محبت کی صورت میں۔